الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زين للذين كفروا من أهل مكة الحياة الدنيا بالتمويه فأحبوها وهم يسخرون من الذين آمنوا لفقرهم كعمار وبلال وصهيب أن يستهزئون بهم ويتعالون عليهم بالمال والذين اتقوا الشرك وهم هؤلاء فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب أي رزقا واسعا في الآخرة أو الدنيا بأن يملك المذكور منهم أموال الساخرين ورقابهم. كان الناس أمة واحدة على الإيمان فاختلفوا بأن آمن بعض وكفر بعض فبعث الله النبيين إليهم مبشرين من آمن بالجنة ومنذرين من كفر بالنار وأنزل معهم الكتاب بمعنى الكتب بالحق متعلق بأنزل ليحكم به بين الناس بما اختلفوا فيه من الدين وما اختلف فيه أي الدين إلا الذين أوتوا أي الكتاب فآمن بعض وكفر بعض من بعد ما جاءتهم البينات الحجج الظاهرة على التوحيد ومن متعلقة باختلف وهي ما بعدها مقدم على الاستثناء في المعنى بغيا من الكافرين بينهم فهدى الله الذين اختلفوا فيه من للبيان الحق بإذنه بإرادته والله يهدي من يشاء هدايته إلى صراط مستقيم طريق الحق ونظر في جهد أصاب المسلمين أم بل حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل شبه ما أوتي الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين من المحن فتصبروا كما صبروا مستهم جملة مستأنفة مبينة لما قبلها البأساء شدة الفقر والضراء المرض وزلزلوا أزعجوا بأنواع البلاء حتى يقول بالنسب والرفع أي قال الرسول والذين آمنوا معه استبطاء لنصرتنا هي الشدة عليهم متى يأتي نصر الله الذي وعدناه فأجيبوا من قبل الله تعالى ألا إن نصر الله قريب اتيانه. اللہ جل وعلا فرماتا ہے زوجنا للذین کفروا کافروں کے لیے سزا دی گئی یعنی من اہل مکہ. شارح نے اس کی تخصیص کی ہے کہ یہ مکہ والے کافروں سے مراد مکہ والے ہیں تو مکہ والوں سے کے لیے تو کافر جو مکہ والوں میں سے ہیں مکہ سے ہیں ان کے لیے سزا دی گئی دنیاوی زندگی بالتمویہ کس کے ساتھ یعنی ظاہر خوبصورت باطن قبیح. ظاہر کو خوبصورت کرنا اور اس کا ظاہر خوبصورت اور اندر قباحت جیسے بتایا اوپر ڈبیاں اور اندر زہر جب لگے اور ہلاک کرتے تو بالتمویہ تو اسے کہتے ہیں سونا چاندی تو اوپر چاندی کا پانی چڑھا دیا جائے اندر لوہا ہی ہو تو ملما کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ظاہر خوبصورت ہے اندر لوہا ہے اندر لوہا ہے اوپر کچھ اندر کچھ تو ظاہر حسین اندر قباحت وہ تمویہ ہے. تو پھر انہوں نے اس کے ظاہر کو ٹیپ ٹاپ کو دیکھا اور اسی میں ڈوب گئے اسی میں فاحبوہا انہوں نے اس ٹیپ ٹاپ کو پسند کر لیا لیکن دنیا غرور دھوکہ ٹھیک ہے. تو شیطان کا یہ جو ہوتا ہے وہ شیطان نے ان کے لیے سجا دیا تو مطلب کیا ہوتا ہے یعنی دھوکہ دیتا ہے اس سے دنیا سے تو دنیا میں ڈبو دیتا ہے اس کے ظاہر میں ٹھیک ہے. تو یہ شیطان کا دھوکہ دہی ہوتا ہے تو اس میں پھنس جاتے ہیں اور اس کے ظاہر کو دیکھ کے اس میں گم ہو جاتے ہیں اور اس کی قباحت کو نہیں دیکھتے کہ کتنی برائی ہے اور اللہ عز و جل کی توجہ ہٹا لیتے ہیں. تو انہوں نے اسی پسند کر لیا دنیا کے ظاہر کو ٹھیک ہے. ہم یسخرون اور ہم ضمیر یہاں موصول نکالی ہم وہ اور وہ
یسخرون من الذین آمنوا، یہ جو کافر ہیں جنہوں نے دنیا کو پسند کر لیا، وہ مومنون کا مذاق اڑاتے ہیں، مومنین سے یسخرون مذاق کرتے ہیں، کن سے؟ مومنین سے، ان کے فقر کی وجہ سے، ان کے، یاد رکھو جو مومنین جو فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، جو انہیں رسوا کرتا ہے، انہیں ان کا مذاق بناتا ہے، انہیں تنگ کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ لوگوں میں اسے رسوا کرے گا، اسے آج نہ ڈرتے اور اسے حقیر سمجھتے ہیں اسے. تو جو مومنین کو فقر کی وجہ سے حقیر سمجھا، کیا سمجھتا ہے؟ حقیر سمجھتا ہے، ادنا سمجھتا ہے، کمینہ سمجھتا ہے، قیامت کے دن اللہ پاک لوگوں میں اسے رسوا کرے گا، لوگوں میں اس کو رسوا کرے گا. تو یہ کافر جو صحابی فقیر تھے، تنگ دست تھے، ان کے فقر پر مذاق ان کا اڑاتے، ان کا لفقری، ان کے فقر کی وجہ سے، جیسے حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان ہستیوں کا یہ مذاق اڑاتے، یعنی یستہزئون بہم، ان سے ہنسی کرتے، کیا کرتے؟ مذاق کرتے، اور ان پر مال کے ذریعے فخر کرتے، کیا کرتے؟ تکبر کرتے، ساڑھے کو بڑا مال ہے، ٹھیک ہے، دیکھو آج بھی ہے، تو دین پڑھنا ہے، تو عمل کرنا ہے، کہتے نہیں ہے، تینوں کی ملے ہیں، دیکھ ساڑھے کو کوٹھیاں، ساڑھے کو بنگلے، ساڑھے کو تو دے نماز بھی پڑھ، عالم دین بھی بن، تو تیرے کو تو سائیکل بھی نہیں ہے، دیکھو تو سوچ، تو بولی کی دی بول رہے ہیں، تو نے اس کوٹھی اور بنگلے کو سمجھا سارا کچھ، اور نماز تجھے نصیب نہیں، سچ تجھے نصیب نہیں، اور بینک میں پیسے رکھ کے سود کھاتا ہے، سود پہ کاروبار کرتا ہے، لوگوں کے مال کھاتا ہے، اور مجھے تانے دے رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو کافر مذاق اڑاتے اور فقط دیکھو ساڑھے کو مال، اور یہ فقیر لوگ ہی مال لائے، ٹھیک ہے. تو یہ اسلام غریبوں میں آیا اور غریبوں میں لوٹے گا. آج بھی دیکھ لو اسلام کی جو وعدہ کرنے والے زیادہ غریبی ہوتے ہیں اور دل کے امیر ہوتے ہیں، کہ وہ اسلام کے محافظ ہوتے ہیں. اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ کا چنا ہوا ہے، جو اسے چیز پسند ہے وہ اپنے یاروں کو دیتی ہے، اپنے، سمجھ آ گئی؟ تو اور وہ فخر کرتے ہیں مال پر. والذین اتقوا، اللہ فرماتا ہے جو شرک سے ڈر گئے، والذین اتقوا الشرک، یہاں خاص کر دیے اسے، جو شرک سے ڈرے تو وہ مومن ہے نا، شرک سے بچے. وہم، اور وہ اور یہ، یعنی بلال، یہ صحابہ، یہ بھی اور وہ بھی، دونوں، اس لیے شاعر نے یہ دونوں ذکر کیے، ہم ہؤلاء، اور وہ اور یہ، اور یہ، فوقہم یوم القیامہ، ان کے اوپر ہوں گے، یہ کافر جو کہہ رہے ہیں ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، قیامت کے دن. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، جسے چاہے، یعنی ای رزقا واسعا فی الآخرہ، اللہ جسے چاہے آخرت میں کھلا رزق دے، آخرت میں یا دنیا میں کھلا رزق دے دے، یا دونوں طرح ہے، آخرت میں کھلا رزق دے دے، یا یعنی بغیر حساب، یعنی کھلا آخرت میں یا دنیا میں. دنیا میں کیسے؟ کا بِأَن يَمْلِكَ الْمَسْخُورَ مِنْهُمْ، بَإِن طور کہ جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے انہی میں سے، امال الساخرین، جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کے مالوں کا مالک انہیں مالک بنا دے. ایسا ہوا کہ نہیں؟ پھر وہی جو مذاق، ان کافروں کا مال ان کے پاس آ گیا اور وہ اس کے مالک بن گئے. تو اللہ پاک دنیا میں انہیں کھلا رزق دے دے، یعنی جو ان کا مذاق اڑا رہی ہیں کہ ہمارے پاس مال پڑا ہے، تم فقیر ہو، تم ایمان لائے، تم غریب ہو، اور مالک ہے، مالک ان مذاق اڑانے والوں کے مالوں کا، اور ان کے جو غلام ہیں ان کا، جن کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کو مالک بنا دے، اور وہ مالک بن جائے، یہ غریب ہو جائیں، یہ فقیر ہو جائیں. تو اللہ تو قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اب یہاں دیکھیں کہ زینا المزین، زینا مزین، جو سجا دی گئی ہے، وہ شیطان، یعنی وہ شیطان زین لهم الدنیا وحسنھا فی اعینہم بوساوسہ، یعنی شیطان نے، کیا کہنے ہیں کہ ضمیر کا مرجع شیطان ہے، زمین لوٹ رہی ہے شیطان کی طرف، یعنی شیطان نے ان کے لیے دنیا سجا دی، شیطان نے ان کے لیے سجا دی، اور ان کی آنکھوں میں اپنے وسوسوں کے ذریعے دنیا حسین کر کے دکھائی. بتایا نا اندر قباحت ہے لیکن یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ تو بڑی حسین ہے،
تو ان کی آنکھوں میں وسوسوں کے ذریعے وسوسے ڈال کر وسوس اندازی سے ان کی آنکھوں میں سے حسین کر کے دکھایا، اسے حسین دکھایا۔ فلا یریدون غیرہا، تو وہ اس کے علاوہ چاہتے ہی نہیں، وہ کہتا بس دنیا ہی بڑی خوبصورت ہے، کیا بات ہے اس کی، دل دیا ہوا، قتل و غارت، خدا کے انکار، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے بس دنیا ہی چاہیے۔ شیطان نے جو ان کے لیے سجا دی اور حسین کر دی ان کی آنکھوں میں، بس وہ دنیا کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ فلا یریدون غیرہا، بس وہ چاہتے ہی نہیں ہیں مگر دنیا ہی، مگر وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ یا پھر ضمیر راجع ہے اللہ عز و جل کی طرف، کس کی طرف؟ زینہ میں ضمیر کس کی طرف؟ تو اللہ زینا بخلق الشہوات فیہم لأن جمیع الکائنات منہ، یا پھر اللہ نے شہوات ان میں پیدا کر دی ہیں، شہوات سجا دی ہیں، تو اللہ نے شہوات کے پیدا کرنے کے ساتھ، جو ان میں شہوات ہیں ان کے پیدا کرنے کے ساتھ کیا کر دیا؟ خوبصورت کر دیا، خوبصورت کر دیا۔ اللہ نے سجا دیا بخلق شہوات، شہوات کے پیدا کرنے کے ساتھ جو ان میں ہیں سجا دی، کیونکہ جمیع کائنات انہی سے ہے، کیونکہ ساری کائنات اسی سے ہے، ساری اسی سے ہے۔ تو حب الشہوات من النساء، شہوات کی محبت، ٹھیک ہے، تو سجا دی گئی، عورتوں کی محبت سے یہ سجا دی گئی، سونے چاندی یہ کہ ڈھیر یہ سجا دیے گئے، تو شہوات کی تخلیق کے ساتھ اللہ نے سجا دیا تو ان میں، کیونکہ جمیع کائنات اسی سے ہے۔ قولہ بالتمویہ، جو کہا تمویہ یہ باسببیت کے لیے ہے، یعنی دنیا سجا دی گئی کافروں کے لیے تمویہ کے سبب، کس کے؟ یعنی ظاہر حسین کرنے کے سبب، بسبب تمویہ یعنی الزخرفہ والبہجہ، حسن کے سبب بتا دیا، ٹیپ ٹاپ کے سبب، اس کے ظاہر کی حسین ہونے کے سبب، اور اندر کیا ہے؟ قباحت ہے، سرا میں ہے سیم و زر، اندو کردن چیز راہ، سونا اور چاندی کا لیپ کرنا کسی چیز کو، سونا، تو بس وہیں ظاہر حسین اور باطن قبیح۔ اور یہ جو شاعر نے ذکر کیا وہم، کیا کیا؟ یہ وہم جو محذوف نکالا، کیوں نکالا؟ کہتے یشیر بتقدیر المبتدا الی ان الجملۃ حال، ان الجملۃ، یہ ہم نکال کر شاعر نے مبتدا کی تقدیر کے ساتھ اشارہ کر دیا ہے اس طرف کہ یہ جملہ حال ہے، یعنی ہم ضمیر نکالا تو یہ مبتدا ہے، تو مبتدا کے ساتھ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ جملہ حالیہ ہے، جملہ حالیہ ہے۔ اب کوئی کہتے یہ نہ نکالا جاتا ہم تو یسخرون اور پیچھے کافرو ہے، زینہ ہے، اس پہ عطف ڈال دیا جاتا، تو وہ کہتے ہیں زینہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، تو ماضی پہ مضارع کا عطف یہ مستحسن نہیں ہے، یہ اس لیے شاعر نے ہم ضمیر نکالی، ہم جو مبتدا ہے، اور کیونکہ جب حال ہوگا تو حال جملہ اسمیہ ہوتا ہے، حال پتہ نا، واو حالیہ، تو پھر حال کیا ہوگا؟ جملہ، اس لیے ہم ضمیر نکالی تاکہ یہ اس کا حال واقع ہو، اس کا حال واقع ہو۔ وما کہ ہم ہؤلائی، یعنی یہ جو یہاں دو، ایک ضمیر ایک اشارہ ذکر کیا، وہ جو شرک سے بچے، الذین اتقوا الشرک وہم ہؤلاء، اور وہ اور یہ دونوں قیامت کے دن کافروں کے اوپر ہوں گے، تو وہ اور یہ شاعر نے ہم اور ہؤلائی کیوں ذکر کیا؟ یعنی بتانے کا مقصد ہے، کہتے تھے عمار، بلال، صہیب، اور یا اس کے علاوہ، یا یہ صرف یہ نہیں، اس کے علاوہ، اسے کیا؟ وہ اور یہ ان کے اوپر ہوں گے، کیونکہ لأنہ فی علیین، کیونکہ یہ تو یہ سارے علیین میں ہوں گے، کہاں ہوں گے؟ اور وہم فی اسفل السافلین، اور وہ تو اسفل السافلین میں ہوں گے، جہنم کے سب کے نیچے طبقے میں ہوں گے، سب سے، اس لیے یہ جو بچے یہ اور وہ ان کے اوپر، کافروں کے اوپر قیامت کے دن ہوں گے، قیامت کے دن ہوں گے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔